بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الکفالہ تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں 2297 نمبر حدیث پاک پر ہم کلام کر رہے تھے۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے اور اس میں جن بھائیوں نے نہیں سنا ان کے لیے گزارش ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ المکرمہ میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میرے والدین دین پر عمل کرتے تھے، اور پھر حالات جب بہت تنگ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے تاکہ میں حبشہ تک پہنچوں۔ لیکن راستے میں ایک مشرک شخص تھا ابن الدغینہ، اس نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تو پوچھا کیوں جا رہے ہیں، تو بتایا میری قوم نے مجھے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اب میں زمین میں گھوموں گا پھروں گا اور اپنے رب کی عبادات کروں گا۔ گھوموں گا پھروں گا سے مطلب جہاں حالات خراب ہوں گے وہاں سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اس شخص نے پھر آپ کو سراہا آپ کی ان اچھی صفات کی بنا پر جو اس پر ظاہر تھی کہ یہ کیسے آپ کی قوم نکال سکتی ہے اور کیوں نکال رہی ہے، کہ جو شخص غریبوں کے لیے کسب کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور حق کی مشکلات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، میں آپ کو امان دوں گا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کفار کے اندر اگر کوئی کسی شخص کے لیے امان کا اعلان کر دے، اسے اپنے گھر میں داخل کر دے، تو پھر اگر وہ ان کا جانی دشمن بھی تھا تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جب تک تمہاری امان میں یہ محفوظ ہے، جس دن تم امان اٹھا دو گے پھر ہم انتقام لیں گے۔ تو پھر ابن الدغینہ ساتھ گیا اور آپ کو کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، اور سرداروں کے پاس گیا اور ان کو جا کر یہی الفاظ کہے کہ آپ ایسے شخص کو نکال رہے ہیں جس میں یہ خصوصیات ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر تم امان دیتے ہو تو ہم تمہاری امان کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک ایگریمنٹ ہوگا۔ ایگریمنٹ یہ ہے کہ یہ ابو بکر جو ہیں اعلانیہ طور پر عبادت نہیں کریں گے، سب کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، یہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں چھپ کر کریں گے۔ ابن الدغینہ یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی تو آپ نے اسے وقتی اور عارضی طور پہ قبول کر لیا، تو آپ کو امان دے دی گئی اور آپ نے اپنے گھر میں آ کر عبادات کا آغاز کر دیا۔ تو اس پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ کفار قریش نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ اپنے گھر میں رب کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور جتنا دل چاہے قرآن پڑھیں، ہمیں ایذا نہ دیں، اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو اسلام کے فتنے میں مبتلا نہ کریں، یعنی ہمیں خوف ہے کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو پچھلی دفعہ بات سمجھا رہا تھا کہ یہ تو کفار تھے کہ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کو اسلام کی طرف مائل کرنا، اس کو فتنہ وہ کہتے تھے اور ڈر رہے تھے۔ آپ کا نماز پڑھنا تکلیف دے رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت اعلانیہ طور پہ کرنا یہ تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، تو انہوں نے بین لگایا۔ اب ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن ذرا غور کریں کہ جو ان چیزوں سے معاذ اللہ اپنے دل میں کوفت اور نفرت سی محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال تو والدین کی دی کہ وہ خود بے نمازی ہوں گے، خود قرآن نہیں پڑھیں گے، خود دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو انتہائی ماڈرن بنانے کے چکر میں وہ والد صاحب غیر عورتوں کی طرف مائل ہیں، اور والدہ کے مطلب وہ گفتگو کر رہی ہیں نامحرموں سے، ہنس کے مسکرا کے گیدرنگز ہو رہی ہیں، دیگر معاملات۔ اس میں جب کوئی بچہ یا ان کی بچی دین پر چلنے لگے تو ان کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اسی قسم کے وہ جملے کہتے ہیں۔ ایسے بھائی بہنوں کے اندر، ایسے رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے، ایسے دوست احباب میں کہ اگر کوئی ایک نیک پرہیزگار بننے لگے دوسروں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلط رویے ہیں، یاد رکھیں، یہ قابل مذمت چیزیں ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کبھی اذان ہوتی ہے، بعض لوگ اذان سے شدید نفرت اور کوفت کا اظہار کرتے ہیں، بھئی یار یہ شروع ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مساجد کے اندر اذانیں ایک دو دو منٹ کے فرق سے ہوتی ہیں، اور کہیں تو مسجدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اتنی ایک دم اذانیں شروع ہوتی ہیں کہ اذان کی آوازیں دور تک پہنچتی ہیں، اور بہت سارے مائک ایک ساتھ ساؤنڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بعض لوگوں کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ انہی کے محلے میں کچھ دن پہلے اگر کوئی گانے باجے کی محفل ہو رہی تھی، اس میں بلند آواز سے گانے بج رہے تھے، کوئی بھی آ کر نہیں کہتا کہ کیوں چلا رہے اتنے زور زور سے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، لڑکے ہلڑ بازیاں کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھئی بچے ہیں کرتے ہیں،
ارے جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو دین ہے، اس میں پھر وہ مطلب یہ کہ اپنے بیڈ کمنٹس پاس کرتے ہیں اور اظہار نفرت کرتے ہیں، اور بعض اوقات پھر اس طرح بھی ہوتا ہے، اب تو پاکستان کے بہت سے جگہوں میں ہو رہا ہے کہ اوپر والے اسپیکر ہی بند کروا دیے گئے۔ اذان کا تو مقصد یہ تھا کہ دور تک آواز جائے اور لوگ اس کو سن کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت آ گیا، اور بعض جگہ اوپر کے مائک ہی بند کر دیے گئے، اسپیکرز بند کر دیے گئے، تو یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس کی تائید کروں گا کہ اگر گورنمنٹ یہ پابندی کر دے کہ مثلا عصر کا وقت آیا ہے تو جتنے بھی فقہ حنفی کی مساجد ہیں اس وقت اذان شروع ہوگی، تو ایک ساتھ اذان شروع ہو اور پھر تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات 10-10 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ایک اذان دے گا، وہ اینڈ پر آنے لگے گا، دوسرا اذان شروع کر دے گا، وہ اینڈ پہ پہنچنے لگے گا، تیسرا چوتھا اذان شروع کر دے گا۔ آدمی ایک اذان سنتا ہے، اب وہ کہتا ہے چلو ختم ہوئی، میں کوئی کام کروں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری چوتھی، 10 منٹ تک بعد اوقات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اچھا ہے اذانیں تو ہوں، لیکن اس میں قرینہ نظر نہیں آتا، اور اس قسم کے جو ماحول بن چکے ہیں کہ جہاں پر لوگ ایک اذان سے ہی اپنی اس طرح کی مطلب بیزاریت کا معذاللہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پھر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جب وقت ہو گیا ہے تو اگر ایک ساتھ اذانیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال کوئی اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر مختلف جگہ اذانیں ہوں، بہتر ہے کہ ایک وقت میں ہو جائیں تو بہت ہی اچھا رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر آپ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، اور اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے گھر کے علاوہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ پھر راویہ کہتی ہے کہ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا، یعنی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے جو میں نے عہد کیا، میں تو اب اعلانیہ کروں گا، کیونکہ کس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کیا ہے، کس طرح لوگوں کو جب میں قرآن پڑھ کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا، اگر میں پڑھوں گا ہی نہیں قرآن تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ نے ارادہ کیا، تو یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال آیا تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، مسجد کا مطلب ایک سجدہ گاہ مقرر کر لی، اور اعلانیہ نماز پڑھنے لگے اور قرآن مجید پڑھنے لگے، یعنی بآواز بلند۔ اب جب وہ پہلے زمانے میں تو گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں، اب جب آپ کی تلاوت کی آواز باہر تک جاتی تو یہ ایک اجنبی آواز تھی، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھری قریش میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور 40 سال تک آپ کلام کرتے رہے، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ آج آپ بڑا عجیب و غریب کلام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ جیسے وہ لوگ بولتے تھے ویسے ہی ایسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن بیان کیا، تو وہی عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور زبردست عربک جاننے والے وہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ کیسا آپ کلام پڑھ رہے ہیں، ایسا کلام تو ہم نے پہلے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایجاد کردہ نہیں تھا، اگر تو ہوتا تو وہ 40 سال کے بیچ میں بھی ایسا ہوتا، 40 سال کے بعد سرکار اس کو کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو وہی قرآن تھا، وہ اللہ کا کلام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے مقرر تھے۔ نبی کریم کو اختیار نہیں تھا کہ قرآن پاک کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو ارشاد فرمایا کہ اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کرنا ہے، آپ نے انہی الفاظ میں بیان کیا، اور اس کی سحر انگیزی یہ تھی کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا تو عرب لوگ ٹھہر جاتے، مبہوت ہو جاتے، اور وہ غور کرتے اور کہتے کہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ یہی کفار قریش کو خوف تھا کہ یہ باتیں ان کے گھر والوں کے دل تک نہ پہنچ جائیں اور وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور وہ اسلام کے قریب نہ ہو جائیں۔ جیسے آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمان اپنے بچوں کو اس لیے علماء کے بیانات نہیں سننے دیتے، اس لیے دینداروں کے قریب نہیں ہونے دیتے، اسی طرح بعض شوہر حضرات اپنی بیویوں کو قریب نہیں ہونے دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دین سے وابستہ ہو جائیں، اور جب ہوں گے تو لازم بات ہے ہم اتنی آسائش سے تو ہر غلط کام کر نہیں سکیں گے، پھر روک ٹوک شروع ہوگی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ فلاں، وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ہم لائف گزار رہے ہیں بس اس میں ایڈجسٹ ہو جائے ہر ایک، ہم اس کو چینج نہ کریں، اور یہ ایک مسلمان کی جب روش ہوتی ہے تو پھر اندازہ کر لیں اگر اس کے بچے اسی بات کو قبول کر لیتے ہیں، گھر والے اسی بات کو ذہنی لحاظ سے قبول کرتے ہوئے عمل پیرا ہونے لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے گناہ جاریہ
اور اسلام اس گھر سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھر والے یا ایسے لوگوں کے گھر والے اسلام کی تعلیمات کے نور سے بہت ہی محروم رہتے ہیں، اور پھر اچانک موت آتی ہے، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے قبر کے اندر، اور میدان محشر میں کس ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ وہ اٹھیں گے، یہ مرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے لگے تو مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کا ان کو دیکھنے کے لیے ازدحام ہونے لگا، وہ تعجب سے ان کو دیکھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گریہ کرنے والے تھے، یعنی قرآن پڑھتے تو اس کے مضامین کی وجہ سے دل پہ اثر ہوتا، آپ رونے لگ جایا کرتے تھے۔ تو اس سے مشرکین قریش کے سردار خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ان کے یہ رونا، آپ کا قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کے مضامین، یہ تو ہمارے گھر والوں پر اثر انداز ہونے لگے۔ تو انہوں نے ابن الدغینہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم نے شرط پر ابو بکر کو امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور اب انہوں نے اس شرط سے تجاوز کیا ہے، آگے بڑھ گئے اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے، اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے بیٹوں اور عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا خوف ہے، لہذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر میں رب کی عبادت پر اکتفا کریں، یعنی اعلانیہ چھوڑ دیں، گھر کے اندر کریں، اور اگر وہ اس سے انکار کریں اور اعلانیہ عبادت کرنے پر اصرار کریں تو ان سے سوال کرو کہ وہ تمہاری دی ہوئی امان تم کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم تمہارے عہد کو توڑیں، اور ہم ابوبکر کو اس کی اعلانیہ عبادت پر برقرار نہیں رکھیں گے۔ تو ابن الدغینہ سے کہا کہ آپ جا کر یا تو ان سے بات کریں، منوا لیں، یہ اب ایک ڈیل شروع ہوئی، تو منوا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانیں اور ابوبکر جانیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر ابن الدغینہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے کیا عہد کیا تھا، چنانچہ آپ یا تو اس شرط پر برقرار رہیں یا پھر آپ میرے عہد اور میری امان کو میری طرف لوٹا دیں، کیونکہ میں عرب کے لوگوں سے یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ میں نے ایک شخص سے جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا، یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کی سے بات کیے بغیر ختم کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ابن دغینہ کہتا جاؤ میں نے امان توڑی کفار قریش سے اور وہیں سے نکل جاتا، اس نے کہا نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس عہد کو ختم کروں، اس لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہاری طرف واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ تو دیکھیے اب یہ بات ہے کہ بظاہر تو بڑا امن والا ماحول رہا، لیکن اس امن والے ماحول کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راحت ملتی، آپ کی ذات کو، آپ کے گھر والوں کو، لیکن دین اسلام کی ترویج و ترقی رک رہی تھی۔ تو اس میں آپ کا ایک بہت ہی پیارا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اپنے دین، اپنے مذہب اور بعض اوقات تو اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے، اس میں اس کو ذاتی نقصان تو بہت ہوتا ہے، لیکن مذہب کا فائدہ ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہوتا ہے، اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، ملک کا فائدہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ یہی اگر آپ صحابہ کرام عالم و رضوان کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے ایسا ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو خاندان چھوٹ گیا، برادری گئی، کاروبار، زمینیں، باغات، جو بھرے ہوئے گھر تھے مالوں سے وہ سب وہیں رہ گئے، اور انہوں نے ہجرت کی، مدینے آ گئے، اور مدینہ منورہ کے 10 سالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، وہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، ہر سال غزوات، ہر سال مسائل، ہر سال کوئی نہ کوئی پریشانی، اور صحابہ کرام نے بھرپور ساتھ دیا، گویا کہ انہوں نے طے کر لیا کہ دنیا جاتی ہے جائے، آخرت نہ جائے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دنیا ہاتھ سے گئی اور نہ آخرت گئی، اللہ نے ان کو فتوحات عطا فرمائیں، مال و اسباب عطا فرمایا، بڑی عزتوں سے نوازا، سلطنتیں پھیل گئیں، مال کثیر آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی دنیا کے اندر، اور آخرت میں آپ ان کی عزتیں دیکھیں گے کہ کیا ہوں گی۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں،
اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں آیت نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے کہ آزمائش کا ایک دور ہوتا ہے۔ ہم تو ایسا چاہتے ہیں کہ بس اگر ہم کسی حق کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، تو اس کا فوری طور پر ہمیں کیش انعام ملنا چاہیے، کوئی پیسہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، لوگ واہ واہ کریں، ہمارے نام کے پوسٹر لگنا شروع ہو جائیں۔ جب اس طرح کے مطلوبہ رزلٹس نہیں آتے تو پھر انسان کہتا ہے یار نقصان، میں کیوں برا بنوں؟ یوں بعض اوقات یوں کہتے ہیں میں کیوں برا بنوں، میں کیوں اس معاملے میں آگے بڑھوں؟ وہ اپنی عزت بچاؤ مہم شروع کر دیتا ہے، اپنے مفادات بچاؤ مہم شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے نقصان سے دور ہٹنے کے لیے چاہے مذہب کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، میں اور میری فیملی سیف ہونے چاہیے۔ اگر یہ خود غرضیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ہوتی نا، تو آج آپ اور میں مسلمان بھی نہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے دین کے لیے دنیا کو بیچ دیا، دنیا کے لیے دین کو نہیں بیچا۔ انہوں نے آخرت کے لیے دنیا کو فراموش کیا، نہ کہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے آخرت کے بارے میں آنکھیں بند کر لی ہوں۔ یہ ہم لوگوں کا خاصہ ہو سکتا ہے، یہ ہماری غلط قسم کی عادات ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا نہیں کیا، تو خدا را ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو اور مجھے اپنی فیملی کو کچھ فوائد سے دور کرنا ہوتا ہے، کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ بظاہر بڑی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ خواہشات نفسانی کو چھوڑنا پڑتا ہے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ اگر دنیا میں آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، مزید انعام ہے، اور نہیں ہوا تو موت دیکھیں کیسی آئے گی، پھر قبر دیکھیں کتنی پیاری ہوگی، اس کے بعد میدان محشر میں جو عزتیں ہوں گی اور VIP پروٹوکول ملے گا وہ آپ دیکھیے گا، پل صراط پہ کتنی آسانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ دے گا اور جنت میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بات ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور اپنی طبیعتوں، اپنے اذہان کو تبدیل کرنے کی۔ دنیا کے ساتھ چلنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا سے ہٹ کر حق پر چلنا یہ کمال ہے، یا دنیا کو پیچھے لے کے چلنا یہ کمال ہے، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہاری طرف واپس کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکے میں تھے، تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے، یعنی صدیق اکبر اور دیگر جو قریبی صحابہ تھے ان کو بتایا، میں نے ایک کھاری شور زمین دیکھی ہے، یعنی نمک والی زمین دیکھی ہے، جہاں وہ کالے پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے باغات ہیں، یعنی ہجرت کا مقام سرکار کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس حدیث کو ختم کر کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔